بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ریاست میں جب ایک اور ریاست بنانے کی کوشش کی جائے یا جب ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے نقصانات نہ صرف انسان کے ذاتی بلکہ ریاست کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے میں بالکل بات کر رہا ہوں پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن کا معاملہ ہے۔ پورا ولاگ دیکھیے گا، بڑی اہم ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر، چونکہ 3-4 انتہائی اہم خبریں ہیں جو یقینی طور پہ آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ الیکٹرانک چینل تو کوئی بھی نہیں دکھا رہا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ پنجاب اسمبلی کا معاملہ آپ کے سامنے، اس میں جو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، چونکہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس ڈیبیٹ سے بات بہت آگے چلی گئی ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب بات آ گئی ہے یہاں پر قانون کی حکمرانی کی، قانون کی بالادستی کی۔ اسی حوالے سے منصور علی خان نے بھی ایک شو کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہا، کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بھی آئین کے متعلق، چونکہ آئین بڑا واضح ہے۔ آئین دیکھیں، جو پاکستان کا آئین ہے وہ پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے، بڑا دعویٰ کر چکی ہے کہ وہ آئین انہوں نے دی ہے اسٹیٹ کو، حالانکہ ریاست دیتی ہے آئین، ریاست دیتی ہے قانون اور ریاست دیتی ہے عوام کو حقوق۔ بہرحال ان کا اگر دعویٰ ہی دیکھا جائے تو آج دیکھ لیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر آئین پیپلز پارٹی نے دیے تو آج پیپلز پارٹی آئین کے بالکل برعکس کیوں کھڑی ہے، ماورائے آئین خود کو کیوں سمجھتی ہے؟ اگر 90 دن کے اندر الیکشن کا آئین واضح طور پر کہہ رہا ہے تو پھر عدالتی حکم بھی ایک آ گیا ہے، اس کے بعد قرارداد پاس کروانا اسمبلی کے اندر، یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ دیکھیے، میں اس طرف نہیں جاتا کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا، میں صرف چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر اس وقت جو عدالت نے حکم دیا ہوا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اگر الیکشن نہیں کرواتی یہ حکومت تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک واضح آپ کے سامنے نظیر ملتی ہمیں حال ہی میں وزیراعظم، سابقہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی صورت میں، جب عدالت کا ایک انہوں نے حکم نہیں مانا تھا تو ان کو گھر جانا پڑ گیا تھا۔ اسی حوالے کو لے کر کے منصور علی خان نے بھی ایک شو کے دوران کہا کہ پھر یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم کو کھڈے لائن لگا لیں، یعنی کہ شہباز شریف کو یہ کھڈے لائن اگر لگانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو بالکل انکار کرنا چاہیے، الیکشن نہیں کروانا چاہیے۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو انہوں نے قرارداد پیش کی ہے، اس قرارداد کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ کیا اس قرارداد سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں پڑ سکتا، چونکہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یاد رکھیے گا پارلیمنٹ کے اندر ایک جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ وزیراعظم ہوتا ہے، اور وزیراعظم وہی بندہ بنتا ہے جس کی اپنی پارٹی، جس کو اکثریت ملی ہو ایوان کے اندر۔ تو کبھی بھی ایوان کے اندر جو ہماری جمہوریت ہے، پاکستان کی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جن بندوں نے آپ کو ووٹ دے کر اس منصب پر بٹھایا ہے وہ آپ کے خلاف بات کریں، آپ پر تنقید کریں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر۔ تو لہٰذا کیا پھر وہ ماورائے آئین ہو جائے گا وہ بندہ، جو ماورائے قانون ہو جائے گا، وہ خواہ عمران خان کریں یا شہباز شریف کریں؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی جرم، کل کو عمران خان پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور وہ آ کے یہ بل پاس کروا لیتے ہیں جی 10 سال الیکشن نہیں ہونے، 20 سال الیکشن نہیں ہونے، تو کیا عدالت اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی؟ تو لازمی کرے گی، چونکہ یہاں پہ تو جو جن بندوں نے ان کو اس منصب پہ بٹھایا ہے، عمران خان کے جو اتحادی ہوں گے یا شہباز شریف کو جیسے ابھی بٹھایا ہوا ہے، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے چونکہ ووٹ دیا ہوا ہے اسی مقصد کے لیے، تو لہٰذا عدالت کا پارلیمنٹ کے اندر انٹرفیئر کرنا بالکل قانونی نقطہ ہے، بالکل آئینی معاملہ ہے۔ اگر عدالت کسی ایسے معاملے میں پارلیمنٹ کے اندر انٹرفیئرنس کرے جس میں پبلک کے، عوام کے حقوق نہ ہو رہے ہوں، تو پھر وہ زیادتی ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ تو سیدھا عوامی مسئلہ ہے، عوامی حقوق کا مسئلہ ہے، رائٹ ٹو ووٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے عدالت نے جو انٹرفیئرنس کی ہے وہ آئینی مجبوری ہے عدالت کی، وہ قانونی مجبوری ہے عدالت کی۔ اب آ جائیں جو قرارداد انہوں نے لائی ہے، جس میں میں آپ کو اہم اس کا لب و لباب بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ ایک اکثریتی فیصلہ جو ہے اقلیتی فیصلہ اکثریتی بینچ پر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں 3-4 والی، کہ فیصلہ 4-3 سے آیا یا 3-4 سے آیا،
اور عدالت کہہ رہی ہے نہیں جی 3-2 سے آیا ہے یہ فیصلہ. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ خالد مگسی صاحب بلوچستان سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے اس قرارداد کو پیش کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ سے اوپر کوئی نہیں ہے, پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کرے تو عدالت کا نہیں حق بنتا کہ وہ اس میں انٹرفیئرنس کرے. اب معاملہ یہ بنا ہوا ہے یہاں پر کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس قرارداد کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے نہ کابینہ پر نہ ہی پرائم منسٹر پر. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے کسی طرح رائے فرار اختیار کی جائے, رائے فرار حاصل کیا جائے, لیکن وہ تو کسی صورت ان کو نہیں ملنا. بات وہی ہے پھر شہباز شریف کو کھڈے لائن لگانے والی بات ہوگی. اس کی اگر اور مثالیں دیکھیں تو بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں پر ریاستی الیکشن الگ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ نیچے جو الیکشن ہے وہ الگ ہوتا ہے. اور محسن لغاری صاحب نے جب یہ قرارداد پیش ہوئی اس کے بعد جب ان کو موقع دیا گیا بولنے کا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر عدالت پر حملہ کرنا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. میں آپ کو لب و لباب بتا رہا ہوں اور کوٹ کر رہا ہوں ان کو. لہٰذا میں اس قرارداد میں کسی صورت میں شامل نہیں اور میں مسترد کرتا ہوں اپنی طرف سے اس قرارداد کو. یہ محسن لغاری صاحب نے کہا. اب ناظرین کرام, عمران خان کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹس پنجاب کے اندر ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں. وہ یہ کہ عمران خان نے ذاتی طور پر خود انٹرویو لینا شروع کر دیے ہیں. جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں لوگ, عمران خان خود ان کو دیکھ رہے ہیں, خود ان کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ کون اس بندہ اس کے لیے کرائٹیریا پر پورا اتر رہا ہے, ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. اور عمران خان ذاتی طور پہ ان سب کو دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہوگا تقریباً آج سے کافی عرصہ پہلے میں نے ولاگ شوٹ کیا تھا اسی متعلق کہ ٹکٹ کے دوران عمران خان خود انٹرویو کریں گے. تو یہ ہماری ایک خبر تھی جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی تھی, وہ الحمدللہ سچ ثابت ہوئی اور عمران خان ذاتی طور پر خود ہی یہ انٹرویو کر رہے ہیں. اور دوسری جانب اگر بات کی جائے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی جو کوشش ہے حکومت کی, اس حوالے سے لے کر کے ایک مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے حکومت کی طرف سے. پاکستان تحریک انصاف کو اسد کیسر صاحب کے ساتھ تھے, اپنا حکومتی ایک نمائندے تھے, ان کی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں تو آپ سینٹ کے اندر جو اجلاس ہونے والے ہے اس دوران اپنا ایک وفد بھیجیں اور وہ بات چیت کا باقاعدگی سے آغاز کرے. اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کو دیر کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی دیر سے کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم قانون سازی کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ بیٹھیں تو صحیح, نہ تو بہتر ہے ریاست کے لیے. ریاست کو ریاست کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. مین کہ ریاست کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے خلاف ایکشن تو ہوگا. اس طرح ریاستی ادارے ہیں, وہ خواہ عدلیہ کریں, خواہ وہ ہماری پاک فوج کریں, اسٹیبلشمنٹ کریں, کوئی جوڈیشری کریں, یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور سپریم کورٹ تو قابل انتباہ ہے. اس کی وجہ ان معاملات میں, قانونی معاملات میں, آئینی معاملات میں اس کی تو لازمی پیروی کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو یہ تو ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی. تو لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی اقدام نہ کیا جائے. خواہ تحریک انصاف ہو, تحریک انصاف نے بھی جب عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد آیا تو اس دوران بھی کافی کچھ گولہ باری ہوئی تھی اس جانب سے بھی. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ بیٹھ کر معاملات کو سلجھایا جائے. آخر میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, علی امین گنڈاپور صاحب کو ڈی آئی خان سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور بڑی اہم شخصیت جس کا میں نے آپ نے دیکھا ہوگا تھمبنیل کے اندر بھی تذکرہ کیا, شہباز گل صاحب باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے سعودی عربیہ عمرہ کے سلسلے میں. ان کو روک دیا گیا ایئرپورٹ پر اور ان کو کہا گیا کہ آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے, لہٰذا آپ سفر نہیں کر سکتے, آؤٹ آف کنٹری نہیں جا سکتے. اور ہمارے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب, ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے ہم اس ویڈیو کے توسط سے. اور عمران خان, یہ ایک سورس نے مجھے بتایا ہے, تو عمران خان نے بھی مبارکباد دی اس حوالے سے عمران ریاض کو جو ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. تو خدا کریم ہمارے ملک پاکستان کو جو جتنی بھی آفات ہیں ان سے محفوظ رکھے, ہمارے اداروں کو مضبوط بنائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.